یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اب یہ آخرت کا ذکر ہے، جس دن کے بعض چہرے جو ہیں بڑے روشن اور تابناک ہوں گے اور بعض چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے. فاما الذین اسودت وجوہہم، تو جن لوگوں کے اس دن چہرے سیاہ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ اکفرتم بعد ایمانکم، یہ وہی لوگ ہوں گے جو ایمان کے بعد کفر میں لوٹ گئے، ہدایت کے آنے کے بعد تفرقے میں پڑ گئے، زدہ میں پڑ گئے، انہوں نے اس عبد اللہ کو چھوڑ دیا. اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب ذرا مزہ چکھو اس عذاب کا، اس کفر کی باعث جو تم کرتے رہے تھے. واما الذین ابیضت وجوہہم، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، تابناک ہوں گے، ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ تعالیٰ تو جہان والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، خود غلط راستے پر پڑتے ہیں اور اس کی پھر ان کو سزا دنیا اور آخرت میں بھگتنی پڑتی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جیسا کہ میں نے عرض کیا اکثر اہم بحثوں کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے اس طرح کی، کہ گویا کہ یہ ایک کنکلوڈنگ ریمارک، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بالآخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے. یعنی یہ پوری امت مسلمہ اس لیے بنائی گئی تھی. یہ دوسری بات ہے امت مسلمہ بھول جائے، جب بھول جائے تو پھر جو بھی ان میں سے جاگے وہ دوسروں کو جگا کر اس امہ ودن امہ، اس امت کے اندر اندر جماعت، پارٹی ودن پارٹی، امہ ودن امہ بنائے اور وہ کام کرے جو اوپر ہے. لیکن حقیقت میں تو اس امت مسلمہ کا ایز سچ مجموعی طور پر فرض منصبی یہی ہے. کنتم خیر امت، دیکھیے یہ اس آیت کو رکھیے اب سورہ بقرہ میں جو آیت تھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسی کے ہم وزن یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. دنیا کی اور قومیں اپنے لیے زندہ رہتی ہیں، اپنی ترقی، اپنی بہتری، اپنی بہبود، اپنی دنیا میں عزت، اپنے دائرے کو بڑھانا. لیکن مسلمان کو جینا ہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا. تمہیں جینا ہے ان کے لیے، وہ جیتے ہیں اپنے لیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے. تامرون بالمعروف، تم حکم کرتے ہو نیکی کا، وتنہون عن المنکر، اور تم روکتے ہو بدی سے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر. یہ کیفیت تھی پوری امت مسلمہ کی حضور کے وقت. اور وہ جو پہلے بتایا گیا ہے وہ اس وقت کے لیے ہے جب کہ امت سو گئی ہو، امت بھول گئی ہو اپنے مقصد وجود کو. تو ظاہر بات ہے جن کو ہوش آ جائے وہ لوگوں کو جگائیں اور ایک نئی جمعیت فراہم کریں. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں ہے کچھ لوگ جو ایمان والے ہیں، یعنی ان میں سے مراد وہ بھی ہو سکتے ہیں جو اس وقت تک یہودیوں میں سے یا نصرانیوں میں سے ایمان لا چکے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جن کے اندر پوٹینشلی ایمان تھا اور کچھ عرصے کے بعد کہا جا رہا کہ وہ ایمان لے آئیں گے. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت جو ہے اب وہ فاسقوں اور نافرمانوں پر مشتمل ہے. وہی معاملہ جو امت مسلمہ کا آج ہو چکا، اکثریت کا حال کیا ہے وہ دیکھ لیجیے. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، اے مسلمانوں یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر کچھ تھوڑی سی کوفت، بہرحال تمہارے لیے کوفت کا سبب تو بنتے رہیں گے، لیکن یہ تمہیں کوئی ضرر بالفعل پہنچا نہیں سکیں گے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ کہیں تم سے جنگ کریں گے تو پیٹھ دکھا دیں گے. ان میں جرأت نہیں ہے، ان بزدل ہیں، یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اب وہ آیت آ گئی سورہ بقرہ کے وہ جو 7ویں رکوع کے آخر میں آئی تھی، بس تھوڑا سا ترتیب کا فرق ہے. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے، مسلط کر دی گئی ہے جہاں بھی پائے جائیں. إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، سوائے یہ کہ اللہ کا کوئی سہارا انہیں ہو، کسی وقت اللہ انہیں سہارا دے دے، یا ان کا سہارا بن جائیں لوگ، جیسے آج پوری عیسائی دنیا ان کا سہارا بنی ہوئی ہے. اسرائیل قائم ہے تو اپنے بل پر نہیں، پوری عیسائی دنیا کے سپورٹ پر قائم ہے. ابھی جو یہ جنگ ہوئی تھی خلیج کی جنگ، تو جو اس کا کمانڈر ان چیف تھا، اس کا نام جن سے اتر رہا ہے، اس نے صاف کہہ دیا تھا، اس لیے کہ فوجی لوگوں کی زبان سے نکل جاتا ہے، جن کے منہ سے نکل جاتی ہے جن کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رد بادہ خار اچھا، انہوں نے صاف کہہ دیا تھا یہ پوری جنگ ہم نے اسرائیل کے تحفظ کے لیے لڑی ہے. کس قدر خونریزی ہوئی ہے، صرف اسرائیل کا تحفظ پیش نظر تھا. تو یہ ساری سپورٹ ان کی ہے. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے اور غصہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے. وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر کم ہمتی مسلط کر دی گئی ہے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، جو کہ تو وہی الفاظ آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے. تو ان کا یہ حشر اس لیے ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے.
وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء تک کو قتل کرتے رہے ناحق. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ ہوا اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حدود سے تجاوز کیا. لیسوا سواء، پھر وہی بات جو میں عرض کر چکا ہوں، یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں، ان میں سے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کھڑے رہنے والے لوگ ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اللہ کی آیات پڑھتے رہتے ہیں رات کے اوقات میں اور سجدہ بھی کرتے ہیں. خاص طور پر چونکہ یہاں اہل کتاب کا لفظ آ رہا ہے، جو عیسائی راہب تھے حضور کے زمانے میں، ان کی کثیر تعداد جو ہے وہ اس کردار کی حامل تھی. انہی میں سے ایک بحیرہ راہب تھا جس نے بچپن میں حضور کو پہچان لیا تھا، ان میں ایسے لوگ موجود تھے. یقیناً کوئی چھپے ہوئے ہوں گے یہود میں بھی، لیکن اکثر و بیشتر یہود میں سے یہ کردار ختم ہو چکا تھا، بہت ہی چند لوگ، لیکن عیسائیوں میں بکثرت موجود تھے. لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر. ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں بدی سے روکتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. واولئک من الصالحین، اور یقیناً یہ صالحین میں سے ہیں. وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، جو خیر بھی یہ کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے متقی بندوں سے واقف ہے. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، اس کے برعکس جو لوگ کفر پر اڑ جائیں گے ان کے کام نہیں آ سکیں گے، نہ ان کے اموال نہ ان کی اولاد اللہ سے بچانے میں کچھ بھی. واولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اسی میں رہیں گے. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت. اب یہ جو جنگیں کر رہے تھے قریش مکہ، تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی انفاق کرتے تھے. فوج تیار کرنی ہے، اونٹ چاہیے، سواریاں چاہیے، ہتھیار چاہیے، تو خرچہ کرتے تھے نا. اب یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں کچھ خرچ کرتے ہیں، یا تو دین کی مخالفت کے لیے، یا اپنے جی کو ذرا جھوٹی ایک تسلی دینے کے لیے کہ ہم کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں چاہے ہمارا کردار کتنا ہی گر گیا ہو. تو ان کے انفاق کی مثال ایسی ہے کمثل ریح فیہا سر، کہ جیسے ایک زوردار آندھی ہو جس میں پالا ہو، بہت ٹھنڈ ہو. اصابت حرث قوم، وہ کسی قوم کی کھیتی کو آ پڑے، ظلموا انفسهم، جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاہلکت ہو، اور اس سب کو تباہ و برباد اور تہس نہس کر کے رکھ دے. یعنی ان کی یہ نیکیاں، ان کا یہ انفاق، ان کی یہ جد و جہد، یہ سب کی سب بالکل ضائع ہو جانے والی ہیں، حبط ہو جانے والی نیکیاں اور ضائع جانے والی ان کی ساری مساعی اور دوڑ دھوپ. وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون، اور انہوں نے، ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اہل ایمان مت بناؤ اپنے بھیدی اپنے سوا کسی کو، یعنی رازدار نہ بناؤ سوائے کسی مسلمان کے جس کے بارے میں اطمینان ہو، صاحب ایمان ہے، اس کے علاوہ کسی اور شخص کو اپنا بھیدی نہ بناؤ. چونکہ یہ مدینے میں رہتے تھے، بہت عرصے سے ان کی دوستیاں تھیں یہودیوں کی، اور ادھر جو ہے یہ اوس اور خزرج کے لوگوں کی، وہ دوستیاں ہیں، پس منظر ہے، پرانے تعلقات ہیں، روابط ہیں. اس کی وجہ سے وہ بسا اوقات جو راز کی باتیں ہوتی تھی وہ بھی بیچارے سادہ لوح مسلمان اپنی نیکی کے اندر، سادگی میں، وہ بھی ان کو بتا دیتے تھے. لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، وہ تمہارے لیے کسی خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. ودوا ما عنتم، انہیں پسند ہے وہ چیز جو تمہیں تکلیف میں ڈالے، مشقت میں ڈالے. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی جو دشمنی ہے تم سے وہ ان کے منہوں سے بھی ظاہر ہو چکی ہے. ان کا کلام ایسا ہوتا ہے، آتش برساتے ہیں زبان سے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ زبان سے ظاہر ہوتا ہے وہ تو پھر بھی کم ہے، ان کے دلوں کے اندر جو آگ بھڑک رہی ہے دشمنی کی اور حسد کی، وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اگر تم عقل سے کام لو، یعنی باز آ جاؤ، اپنے اس طرز عمل کو دیکھو. ہاں تم اولئک تحبونہم، تمہارا حال تو یہ کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، شرافت ہے تمہاری، سادہ نوئی ہے، پرانے تعلقات ہیں، ان تعلقات کو تم نبھانا چاہتے ہو. ولا یحبونکم، لیکن جان لو وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تمہاری شان یہ کہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو، تم تورات کو بھی مانتے ہو، انجیل کو بھی مانتے ہو. یہ نصیبا من التوراۃ آیا تھا، نصیبا من الکتاب، کتابی کا ایک حصہ تھا تورات، کتابی کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی اس قدیم کتاب جو ام الکتاب میں سے ہی پھر یہ انجیل آئی ہے، اسی ام الکتاب سے پھر قرآن مجید کامل آیا ہے. تو تم تو مانتے ہو پوری کتاب کو. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ تم سے ملتے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، بات ٹھیک ہے آپ کی. وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ علیحدگی میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو اب تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں. عَضَّ يَعُضُّ، انگلیاں کاٹنا، غصے کہ اب کچھ پیش نہیں جا رہی اور اسلام کا جو ہے معاملہ اور آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کے غصے میں پیچ و تاب کھاتے ہیں، اپنی انگلیاں چباتے ہیں. قل موتوا بغیظکم، ان سے کہو کہ مرو اپنے اس غصے میں، غم میں، اپنے جذبات میں. ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں کے اندر مضمر ہے اس سے بھی واقف ہے.
ان تمسسکم حسنۃ تسوہم، اگر تمہیں اے مسلمانوں کوئی بھلائی پہنچ جائے، کوئی خیر ہو جائے، تمہیں کہیں فتح نصیب ہو جائے، انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کہیں کوئی زخم پہنچ جائے، کوئی عارضی طور پر شکست کہیں ہو جائے جیسے احد میں ہو گئی تھی، تو بڑے خوش ہوتے ہیں، شادیانے بجاتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، لیکن یہ کہ اگر تم صبر کرتے رہو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی یہ ساری چالیں تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ لیکن یہ کہ صبر اور تقویٰ یہ دو چیزیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وہی صلاۃ جو ہے اس کی جگہ یہاں لفظ تقویٰ آ گیا ہے، یہ تم اگر کرتے رہو گے تو پھر یہ کہ ان کی ساری سازشیں ناکام ہوں گی بالآخر۔ ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یہ اللہ کے اس دائرے سے جو اللہ نے ایک حد کھینچی ہوئی ہے اس سے آگے نہیں نکل سکتے، بس اس کے اندر اچھل کود کر رہے ہیں، جو بھی ان کی سازشیں وہ ہو رہی ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تمہیں ضمانت دے رہا ہے کہ کوئی مستقل تمہیں نقصان یہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ اب یہاں سے 6 رکوع، میں نے عرض کیا تھا کہ نصف ثانی کو 3 حصوں میں تقسیم سمجھیے، پہلے 2 رکوع مکمل ہو گئے، 11واں اور 12واں، اب 6 رکوع مسلسل چلیں گے غزوہ احد کے حالات پر۔ پہلے وہ غزوہ سمجھ لیجئے کہ تھا کیا۔ غزوہ بدر کا چونکہ تذکرہ ہوگا وہ تو سورہ انفال میں ہم پڑھیں گے، ترتیب مصحف اور ہے، زمانی ترتیب نہیں ہے، ترتیب نزولی نہیں ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بہت زبردست اللہ نے فتح دی، کفار مکہ کو بڑی زک پہنچی، 70 بڑے تقریباً سارے ان کے بڑے سردار مارے گئے۔ ان کے اندر اب جو جلن تھی اور غصہ تھا، اور عرب کا یہ مزاج تھا کہ بدلہ لینا ہے، لہذا 1 سال کے اندر انہوں نے پوری تیاری کی، تمام جو بھی کر سکتے تھے ساز و سامان جمع کیا، 3000 کا لشکر لے کر۔ اور اب ابو سفیان، ابو جہل تو مارا جا چکا تھا، وہ تھا سردار جو کہ بدر میں آیا تھا فوج لے کر، اب ابو سفیان جو ہیں وہ چونکہ بعد میں ایمان لے آئے، ان کے نام کو تو ہم ادب کے ساتھ ہی لیں گے، اب وہ سردار تھے اس وقت، اور وہ 3000 کا لشکر لے کر آئے، اور اس دفعہ وہ اتنا اہتمام کر کے آئے تھے کہ ہماری فتح یقینی ہے، اپنے بچوں کو خاص طور پہ خواتین کو بھی ساتھ لے کر آئے تاکہ ہمارے اندر غیرت رہے کہ ہماری عورتیں بھی ساتھ ہیں، اگر کہیں میدان سے ہمارے قدم اکھڑ گئے تو ہماری عورتیں جو ہے وہ قبضے میں چلی جائیں گی مسلمانوں کے۔ تو ہند جو تھی، اس کی بیوی ابو سفیان کی بیوی ہند، وہ بھی ایمان لے آئی بعد میں، لیکن عتبہ کی بیٹی تھی، اس کا باپ اور بھائی عتبہ ابن ربیعہ اور چچا اس کا اور بھائی، یہ 3 جو ہیں بدر میں قتل ہو چکے تھے، مسلمانوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہو چکے تھے۔ تو ہند کے سینے کے اندر بھی انتقام کی آگ تھی، باقی تو یہ کہ کوئی گھر بچا ہی نہیں تھا مکے کا جن کا کوئی نہ کوئی آدمی مارا نہ گیا، اور 70 آدمی مارے گئے تھے۔ اب یہ جب لوگ آئے ہیں تو ادھر حضور نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ کیا کرنا چاہیے، لشکر آ گیا 3000 کا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کھل کر مقابلہ کریں گے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، چلیں گے میدان میں۔ حضور کا اپنا رجحان ادھر تھا کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ ہم اگر مدینے میں محصور رہ کر مقابلہ کریں تو بہتر ہے۔ لیکن جو لوگ بدر کے بعد ایمان لائے تھے، ایک تو ان کا جوش و خروش تھا، ان کا ہمیں تو شہادت چاہیے، ہمیں آخر اس موت سے کیا ڈر ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو حضور نے ان کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے ہم میدان میں جائیں گے، کھل کر مقابلہ کریں گے۔ اس پر جب وہ مقابلے میں پہنچ گئے ہیں، آپ لے کر گئے تھے 1000 آدمی باہر، جب آمنا سامنا ہوا ہے تو وہاں عبداللہ ابن ابی یہ کہہ کر اپنے 300 آدمیوں کو لے کے واپس آ گیا۔ اتفاقاً اس کی رائے بھی یہ تھی کہ کھلے میدان میں جنگ مت کرو، بلکہ یہ کہ محصور ہو کر، جو حضور کی رائے تھی وہی اس کی بھی تھی اس وقت، لیکن اس وقت وہ یہ کہہ کر کہ جب ہماری بات نہیں مانی جاتی تو ہم خام کیوں اپنی جانیں جو ہے جوکھوں میں ڈالیں، وہ 300 آدمی لے گیا تو رہ گئے صرف 700۔ ان 700 میں سے بھی 2 گھرانے ایسے تھے، بنو حارثہ بنو سلمہ، ان کے قدم بھی تھوڑی دیر کے لیے ڈگمگائے، لیکن پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا اور وہ جم گئے، وہ 300 چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا مدد کا، جنگ ہوئی، مدد آئی اور اللہ نے فتح دے دی، لیکن وہ ایک ڈرا تھا مسلمانوں کی پشت پر پہاڑ میں۔ حضور کو اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں سے ہم پر حملہ ہو جائے، تو 2 طرف سے ہم چکی کے پاٹ کے درمیان، 2 پاٹوں کے درمیان آ جائیں۔ وہاں 50 تیر انداز آپ نے مقرر کر دیے تھے کہ یہاں سے مت ہلنا، چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب مارے گئے اور ہمارے گوشت جو ہے وہ کوے اور چیلیں کھا رہے ہیں، تب بھی تم نے نہیں ہلنا یہاں سے۔ لیکن جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی وہاں اختلاف ہو گیا کہ حضور نے جو فرمایا تھا وہ شکست کے سلسلے میں تھا، اب تو فتح ہو گئی ہے، چلو اب چل کے مال غنیمت جمع کرنے میں باقی تم لوگوں کا ساتھ دو۔ جو وہاں کے لوکل کمانڈر تھے وہ منع کرتے رہے کہ ہرگز مت ہلو، حضور کا حکم یاد رکھو۔ وہ تعویل کر چکے تھے حضرت حضور کے حکم کی، 35 چلے گئے، 15 رہ گئے۔ خالد ابن ولید اس وقت جو تھے، کیولری جو تھی، جو گھڑ سوار تھے ان کے جو ہے وہ کمانڈر خالد ابن ولید تھے، ایمان نہیں لائے تھے ابھی۔ ان کی عقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ درا خالی ہے، تو ادھر تو شکست ہو رہی ہے، وہ اپنا 100 گھوڑوں کا جتنا بھی گھوڑے تھے ان کا لے کر پورا کا پورا رسالہ، اور وہ پیچھے سے آ کر حملہ کیا اور وہ فتح شکست میں بدل گئی۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور بھی زخمی ہو گئے، دندان مبارک شہید ہوئے، خون اتنا گیا کہ یہ بھی مشہور ہو گیا کیونکہ بے ہوشی طاری ہو گئی تھی کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے۔ لیکن پھر یہ ہے کہ ہمت کر کے لوگوں جمع ہوئے، حضور نے لوگوں کو پکارا، پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اور وہاں پر اس وقت بچاؤ کر لیا جائے، تو تمام مسلمان پہاڑ پر چڑھ گئے۔
اب موقع یہ تھا ان کے لیے ابو سفیان اور دوسری طرف جو یہ ان کے ساتھی جو کیولری کے سردار تھے خالد بن ولید، ان میں اختلاف ہو گیا۔ خالد بن ولید کا کہنا یہ تھا کہ ان کا پیچھا کرو اور ختم کر کے ہی چلو، یہاں سے پہاڑ پر چڑھو۔ ابو سفیان نے کہا نہیں، یہ بہت خطرے کی بات ہے، وہ اونچائی پر ہے، اوپر سے پتھر پھینکیں گے اور ہمارے گھوڑوں کا بھی نقصان ہوگا، ہمارا بھی ہوگا، اب ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اب ہم چلتے ہیں۔ وہ وہاں سے چلے گئے۔ بہرحال یہ ہے پورا سلسلہ کہ جس کے اب واقعات اس میں آئیں گے، تو ایک سکیچ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور یاد کریے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہ آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے تھے، اپنے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے سے آپ برآمد ہوئے تھے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ لوگوں کو مقاعد للقتال، آپ لوگوں کو ان کے مورچوں میں بٹھا رہے تھے، یعنی آپ جب صف بندی کر رہے تھے وہاں اور مورچے معین کر رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جبکہ دو گروہ تم میں سے ایسے تھے مسلمانوں کہ وہ کچھ کمزوری انہوں نے دکھائی، نامردی کا مظاہرہ کیا، ان کے پاؤں لڑکھڑائے۔ واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا پشت پناہ تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ بنو حارثہ بنو سلمہ انصار کے دو گھرانے تھے، عارضی سی ان کے اندر کمزوری آئی، بر بنائے تب بشری، لیکن پھر وہ جم گئے۔ لیکن ان کی جو ہے ذکر قرآن میں کر دیا گیا، اور وہ اس پر فخر کرتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، واللہ ولیہما، کیونکہ پھر وہ عارضی سی جو ان پر آئی تھی کمزوری، وہ رفع ہو گئی۔ اور آپ غور کریں گے کہ وہ جو بدبخت تھے 300 جو چلے گئے عین میدان جنگ سے، ان کا ذکر بھی اللہ نہیں کر رہا یہاں پر، گویا کہ وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے، انڈائریکٹلی اس کا ذکر آخر میں آئے گا ورنہ شروع میں نہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، مسلمانوں یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ کل 8 تلواریں، 313 کے سوا سب کے پاس تلواریں نہیں تھیں، 8 تلواریں کل، 200 کا 100 گھوڑے کا رسالہ لے کر آئے تھے بدر میں بھی، ادھر 2 گھوڑے تھے صرف، ادھر 700 اونٹ تھے، ادھر 70 اونٹ تھے، یہ کوئی 313 کے مقابلے میں 1000، اللہ نے تمہاری مدد کی تھی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بہت کمزور تھے اس وقت۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم اللہ کا صحیح معنی میں شکر ادا کر سکو۔ اس تقول للمؤمنین، اے نبی جب کہ آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے، الم یکفیکم، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے، ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے کہ جو آئیں اترنے والے ہیں آسمان سے، یعنی 3000 کا لشکر آیا ہے، تو اے مسلمانوں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیجے گا۔ بلا، حضور نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا، یہ بات تو حضور نے فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس دعا گویا کہ دعا کہہ لیجئے یا جو بھی آپ نے پیشن گوئی کی، ایک طرح کا استدعا بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ سے اس طریقے سے آپ یہ استدعا کر رہے ہوں، تو فوراً اس کی منظوری کا اعلان ہو گیا، بلا کیوں نہیں۔ ان تصبروا وتتقوا، مسلمانوں اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کی روش پر رہو گے، ویاتوکم من فورہم ھذا، اور اگر وہ فوری طور پر تم پر حملہ آور ہو جائے دشمن، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف، تو اللہ تو تمہاری مدد کرے گا تمہارا پروردگار 3000 نہیں 5000 فرشتوں کے ذریعے سے، مصوبین جو نشان زدہ گھوڑوں کے اوپر آئیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ دیکھیے وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم، لیکن یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت کے طور پر تمہیں بتا دیا گیا، ولتطمئن قلوبکم بہ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، وما النصر الا من عند اللہ، مدد تو ہوتی ہی اللہ کی طرف سے ہے، فرشتوں کا بھیجنا بھی ضروری نہیں ہے، اللہ فرشتوں کو بھیجے بغیر مدد کر سکتا ہے، کن فیکون کی شان رکھتا ہے، لیکن تمہاری طبع بشری کے حوالے سے تمہیں یہ خبر دی گئی ہے کہ 3000 کہ اگر دشمن سامنے ہے تو تمہیں 3 نہیں 5000، اگر وہ فوری طور پر آگے حملہ آور ہو گئے تو 5000 تمہیں فرشتے بھیج دیں گے۔ لَيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے، اور یکبتہم، یا ان کو ذلیل کر دے، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ پھر وہ لوٹ جائیں بہت ہی خائب و خاسر ہو کر، ناکام ہو کر۔ اب یہ گفتگو ذہن میں رکھیے، ترتیب جو ہے وہ نہیں ہے، پہلے جو ذکر ہو رہا ہے وہ تو آپ میدان جنگ میں پہنچ چکے تھے اور یہ ذکر ہو رہا ہے اس سے پہلے کا، جب خبریں پہنچی ہوں گی کہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے، اس وقت جو گفتگو ہوئی ہے۔ اب اس جنگ کے دوران جو بھی کچھ مسلمانوں سے خطائیں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، ان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اس میں بعض ایک معاملہ ایسا بھی ہوا جو حضور سے بھی خطا کا ایک معاملہ ہوا، اس کے اوپر بھی گرفت ہے، بلکہ سب سے پہلے حضور والے معاملے کو لیا جا رہا ہے۔ جب آپ زخمی ہو گئے شدید اور آپ پر بے ہوشی بھی طاری ہوئی، پھر جب ہوش میں آیا تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے، کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا، کیونکہ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کی، یہ چیک جو ہے چیک بون پر، یہ جو ہڈی ہے چہرے کی،
اور اس سے 2 آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے تھے، اور یہ کہ فوارہ خون کا چھوٹا تھا، اور اس فوارے سے ظاہر بات ہے آپ کا پورا چہرہ لہو لہان، پورا جسم، اور خون اتنا گیا کہ آپ پر بےہوشی طاری ہو گئی۔ کیف یہدی اللہ قوما، اللہ کیسے ہدایت دے گا اس قوم کو، خضبوا، جنہوں نے رنگ دیا، وجہ نبیہم، اپنے نبی کے چہرے کو، بالدم، خون سے۔ اس پر گرفت ہو رہی ہے، لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کا کام ہے دعوت دینا، تبلیغ کرنا، لوگوں کی ہدایت و ضلالت کا فیصلہ ہم کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے۔ اور دیکھیے اللہ نے کیا شان دکھائی، جس شخص کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، خالد ابن ولید، حضور ہی کے زبان مبارک سے اسے خطاب دلوایا، خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے۔ حالانکہ یہ ساری زخم جو پہنچی ہے وہ حضرت خالد ابن ولید اس وقت تک جو وہ کفر کے سرداروں میں سے تھے، اور وہ آئے تھے۔ لیس لک من الامر شیء، اے نبی یہ اختیار آپ کا نہیں ہے، اور یتوب علیہ اور یعذبہ، اللہ کے اختیار میں، وہ چاہے گا تو ان کی توبہ کی توفیق دے دے، وہ ایمان لے آئیں گے، یا اللہ چاہے گا انہیں عذاب دے گا، فإنہم ظالمون، اس لیے کہ ظالم تو ہیں، انہوں نے گناہ تو کیا ہے، غلط کام کر رہے ہیں، سزا کے وہ حقدار ہو چکے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ اب دیکھیے یہ وقت کی بات ہوتی ہے، چند سال پہلے طائف میں وہ دعا جو ہے آپ سے کہا گیا، فرشتہ آیا کہ اے نبی جنہوں نے آپ پر پتھراؤ کیا ہے اور آپ کی توہین و تذلیل کی ہے، یہ ملک الجبال جو ہے کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ فرمائیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں جن کے مابین یہ وادی کے اندر یہ شہر طائف آباد ہے، تاکہ یہ سب پس جائیں، سرما ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے۔ لیکن اب یہ مرحلہ کچھ ایسا تھا کہ زبان مبارک سے وہ جملہ نکل گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ چونکہ بے ہوشی سے ایک دم اٹھے ہیں تو اس وقت پوری طریقے سے آپ جو ہے اپنے پوری طرح اپنے حواس جو ہے ابھی بحال نہیں ہوئے تھے اور یہ الفاظ نکل گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى، بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے کتنا ہی بلند ہو جائے، اور رب رب ہی ہے چاہے کتنا ہی نزول فرما لے۔ اب تو وہ وقت ہے نا، رات کا پچھلا پہر شروع ہو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نازل ہوں گے، اور شب معراج میں حضور 7ویں آسمان پر چلے گئے۔ اللہ اس پہلے آسمان پر آ کر بھی رب ہے، اور حضور اس 7ویں آسمان پر پہنچ کر بھی بندے ہیں۔ الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں اور زمین میں، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اہل ایمان سود مت کھاؤ دوگنے پر دگنا۔ یہ جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے، بڑھتا چڑھتا رہتا ہے، یہ اصل میں پہلی آیت جو ہے سود کی حرمت میں وہ یہ ہے۔ بلکہ نوٹ کیجئے، جیسا کہ میں نے نوٹ کرا دیا تھا کل آپ کو، سب سے پہلے ایک مکی صورت میں سورہ روم میں بات آ گئی تھی، ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ تو انفاق فی سبیل اللہ اور سود کو ایک دوسرے کے مقابل رکھ کر جو بھی اس سود کے اندر جو قباحت اور شناعت تھی وہ واضح کر دی، جیسے کہ شراب اور جوئے کی جو خرابی تھی اس کو سورۃ البقرہ میں بیان کر دیا تھا۔ اب یہاں وہ دوسرا آ گیا معاملہ کہ یہ کم سے کم سود کی شرح جو بہت زیادہ، جسے یوزری کہتے ہیں آج کل، یہ سود کے جو ذاتی سے مسائل کے لیے لیتے ہیں، ہمارے ہاں بھی ایسے سود خور موجود ہیں، بہت ہائی ریٹ آف انٹرسٹ پر وہ دیتے ہیں لوگوں کو قرض اور ان کا خون چوس جاتے ہیں۔ تو پہلے اس سود کی مذمت آئی ہے، آخری حکم ہے پھر اس سود کا جو بیع کے اندر سود ہے، وہ ہے وہ حکم کہ جو سن 9 میں نازل ہوا، لیکن ترتیب مصحف میں وہ سورہ بقرہ میں، وہ پورا رکوع ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس رکوع کی آخری آیت وہ ہے جو قرآن مجید کی آخری آیت ہے ترتیب نزولی میں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ یہ کیوں یہاں پر آیت آئی ہے؟ اس لیے کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو 35 تیر انداز وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے تھے تو کوئی ان کے تحت الشعور میں مال غنیمت کی کوئی طلب تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس حوالے سے کہ سود خوری جو بھی ہے یہ انسان کے اندر مال سے محبت ایسی پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کے کردار کے اندر بڑے بڑے خلا پیدا ہو سکتے ہیں۔ لہذا یہاں اسی کے حوالے سے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔